قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے صفاتی ناموں میں ایک صفت ہے شکور، جس کے معنی آتے ہیں قدرداں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وراء الورا ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ آپ کو انسان کے نہ عمل کے آپ محتاج ہیں، نہ انسان کے کسی چیز کے آپ محتاج ہیں، لیکن انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت انسان کے اعمال کے قدرداں، حالانکہ ہم محتاج ہونے کے باوجود ہمارے عمل کی کیا حیثیت، لیکن اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کی قدر فرماتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اسی قدر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے بشر حافی رحمہ اللہ۔ آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ ایک شرابی کبابی تھے، شراب نشے کی حالت میں رہتے تھے ہمیشہ، لیکن ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے ایک پرچی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس پرچی کو اٹھایا اور اپنے آنکھوں سے لگایا نشے کی حالت میں، اور لگا کر اس کو چومنے لگے، کہنے لگے یہ میرے اللہ کا نام ہے اور یہ میرے اللہ کا نام ہے، بار بار کہتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، آنکھوں کو لگاتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک جگہ نہیں رکھا، اس کے اوپر جو دھول غبار تھی اس کو صاف کیا، صاف کر کے اپنے جیب میں رکھا، اپنے پاس رکھا۔ بات آئی چلی گئی، لیکن جب رات کا وقت ہوا تو آپ کو آواز آئی، یا کسی نے آپ کو سنایا، یا آپ نے خواب میں اللہ نے آپ کو الہام دیا۔ یہ الہام، یہ آواز آئی کہ اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کی قدر کی، ہمارا احترام کیا، ہماری عزت کی، میرے نام کو اپنے آنکھوں سے چوما، اپنے ہونٹوں سے، میں اپنے آنکھوں کو لگایا، اپنے ہونٹوں سے چوما۔ آج کے بعد ہم بھی تمہارے نام کو بلند کریں گے، ہم بھی تمہارے نام کو بلند کریں گے۔ آدمی شراب پینے والا، نشے کی حالت میں رہنے والا انسان جس کی کوئی قدر نہیں ہے،
اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا انسان صرف اللہ کے نام کی قدر کی، جس کی وجہ سے اللہ نے آج ان کا نام اولیاء اللہ میں شمار کر دیا، بڑے ولیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، جب صرف ایک پرچے کی قدر کی تو اتنا اللہ نے نوازا ہے۔ یاد رکھو، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہو، جس کے سینے میں اللہ کے احادیث ہو، جس کے پاس قرآن ہو، جو چلتا پھرتا انسان قرآن ہو، اگر انسان ایسے انسان کی قدر کی تو اللہ اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ ایک پرچی کے قدر پر آج سارے لوگ اتنے ناقدرے ہیں، اتنے ناقدرے ہیں میرے دوستو، نہ دین کی قدر، نہ اللہ کی عظمت اور اس کے احترام کی قدر، نہ قرآن کی قدر، نہ قرآن پڑھانے والے کی قدر، نہ قرآن پڑھنے والے کی قدر، کسی چیز کی قدر نہیں ہے۔ ہاں، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قدر کریں، ہم کسی کی قدر نہیں کریں۔ ہم قدر والے ہیں، ہم قدر والے ہیں، ہم کسی اور کی ہم قدر نہیں کریں گے۔ اسی کا نتیجہ ہے، اسی ناقدری کا نتیجہ ہے، اسی بے احترامی کا نتیجہ ہے مسلمان جس مقام پر آج کے اس دور پہ رہنا تھا وہ مقام پر نہیں ہے، ناقدری کی وجہ سے، دین کی ناقدری کی وجہ سے، علم کی ناقدری کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں شخصیت کی کیا قدر کریں۔ میرے دوستو، شخصیتوں سے ہی اثر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی مختصر عمر میں دیکھا ہے، جن جن لوگوں نے شخصیتوں کی ناقدری کی ہے وہاں کا حال بہت برا، وہاں کا انجام بہت برا۔ سالوں گزر گئے لیکن وہ مقام جو شخصیت والے اثر چھوڑ کر گئے، اپنی برکتیں چھوڑ کر گئے، اپنی محنتیں چھوڑ کر گئے، اپنی قربانیاں چھوڑ کر گئے، جانے کے بعد پھر وہ برکتیں، وہ اثرات، وہ انوارات نہیں رہتے میرے دوست۔ کیوں؟ ناقدری کرنے کی وجہ سے، بے احترامی کرنے کی وجہ سے اللہ چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکر گزار رہو گے، قدردان رہو گے تو اللہ رب العزت اس شکر گزاری اور اس قدردانی کی بنیاد پر اللہ مقام میں بھی زیادتی دیتے ہیں، رتبے میں بھی زیادتی دیتے ہیں، نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ ناقدری اور ناسپاسی، ناشکری، کفران نعمت کی وجہ سے جو جو مقام پر رہتے ہیں وہ سارے مقام اللہ چھین لیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت مقام اور رتبہ دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ ایسے ہی مقام رتبہ چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بہلول دانا رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کے زمانے کے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، لیکن عام بادشاہوں کی طرح وہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ علم والوں سے محبت کرنے والے، اولیاء اللہ کا مقام رتبہ دینے والے، ہمیشہ ان کے محل میں علماء کی محفلیں جمع کرتی تھیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے ہارون رشید کی ہی یہ حالت نہیں تھی، بلکہ ان کی بیوی کی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ وہ بھی دین سے محبت کرنے والی، قدر کرنے والی، بلکہ جو محل ان کا بنا ہوا تھا
کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون اپنے محل کے اندر ہمیشہ 24 گھنٹے قرآن مجید کی آواز گونجتے رہے، اس کے لیے کئی سو جو پڑھنے والی حافظات ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے شفٹ تیار کر رکھی تھی۔ صبح سے یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک ہمارے گھر میں کلام اللہ کی آواز گونجتی رہے، پھر اس وقت سے پھر اس وقت تک، پھر شام کے وقت تک، پھر صبح کے وقت تک۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ اب جب لوگ ایسے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہلول دانا بہت بڑے اللہ والے، کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے میں، ہارون رشید اور ان کی خاتون زبیدہ خاتون دونوں عصر کے وقت تفریح کے لیے نکلے دریا کے کنارے۔ دریا کے کنارے جاتے جاتے سب سے پہلے زبیدہ خاتون کی نظر پڑی بہلول دانا پر۔ کہنے لگے، زبیدہ خاتون کہنے لگی، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس وقت میں حضرت بہلول رحمہ اللہ بالو ریتی سے گھر بنا رہے تھے۔ جیسے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ریتی کا اگر ڈھیر نظر آئے تو فوراً اپنا پاؤں رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر ریتی ڈالنے لگتے ہیں، پھر پاؤں کھینچ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے گھر بنا دیا، میں نے گھر بنا دیا۔ ایسے بچکانہ حرکات کے اعتبار سے وہ ریت کا ایک محل بنا رہے تھے ہارون بہلول رحمہ اللہ۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا، یہ کیا بنا رہے ہو؟ یہ محل بنا رہا ہوں۔ تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت 1 دینار۔ تو زبیدہ خاتون نے اپنے پرس میں سے، اس زمانے کے جیسے آج کے زمانے میں ہم پرس کہتے ہیں، ان کی تھیلی میں سے 1 دینار نکالا اور بہلول کو دیا، میں یہ محل خرید لیتی ہوں، میرے نام کر دیجیے۔ تو انہوں نے اپنی انگلی سے زبیدہ خاتون بول کر اس ریت کے محل پر نام لکھ دیا۔ اتنے میں پیچھے خلیفہ آ رہے تھے ہارون رشید۔ انہوں نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، محل بنا رہا ہوں۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 دینار ہے۔ بہلول مسکرائے اور آگے چلے گئے۔ زبیدہ خاتون نے جیسے قیمت ادا کی، ایسے ہارون رشید نے قیمت ادا نہیں کی۔ بات آئی گزر گئی، لیکن جب ہارون رشید رات کے وقت پر بستر پر لیٹے اور بستر پر لیٹنے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ جنت ہے اور جنت کے محلات ہیں۔ اس میں ایک محل ایسا ہے جس کے اوپر ان کے اہلیہ کا نام لکھا ہوا ہے، زبیدہ خاتون۔ پریشان ہو گئے، گھبرا کر اٹھ گئے، کتنا کام ہو گیا کہ کل اگر میں بھی 1 دینار دے کر بہلول کو نام لکھوا دیتا تو محل میرا بھی ہو جاتا۔ اسی کو قدر اور ناقدری کی کہتے ہیں میرے دوستان۔ زبیدہ خاتون نے محل کی قدر نہیں، روپے کی قدر نہیں کی، کہنے والے کی قدر کی۔ کہنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کا ولی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ محل ہے جنت کا، 1 دینار میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں اور تمہارا جنت کے اندر 1 دینار پر محل بن جائے گا۔ کہنے والے کی قدر کی۔ پھر صبح ہوئی، شام کا انتظار کرنے لگے۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین ہارون رشید شام کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی شام ہوئی، پھر اسی طرح سیر و تفریح کے لیے نکلے تو وہاں دیکھا کہ آج بھی بہلول وہی ریت کا محل بنا رہے ہیں۔ تو اب خوشی خوشی گئے، آج میں 1 نہیں 10 دینار دے دوں گا، اس نیت سے گئے اور کہنے لگے کہ اے بہلول مجھے بھی اس محل کو دے دیجئے، 1 دینار لے لیجئے۔ تو اس وقت میں حضرت بہلول رحمہ اللہ نے کہا،
اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، اس گھر کی قیمت آج 1 دینار نہیں ہے۔ اچھا پھر بتاؤ کتنی قیمت ہے؟ اس کی قیمت آج آپ کی آدھی سلطنت ہے، آپ کی آدھی سلطنت ہے۔ ہارون رشید پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے بہلول کل تک تو اس کی قیمت آدھی 1 دینار تھی، آج آدھی کہہ رہے ہو؟ ہاں، اس لیے کہ جس نے اس کی قدر کی اس کو اس کا معاوضہ، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ دے دیا۔ آپ اس قدر کو دیکھ کر، اس احترام کو دیکھ کر آج تم آئے ہوئے ہو، اس محل کی قدر آپ کو معلوم ہوئی، آج خریدنے کے لیے آئے ہو، کل تک تمہیں اس کی قدر نہیں تھی۔ دوستو، آج ہم بارہا لوگوں کو اللہ کی قدر بتاتے ہیں، اللہ کے احکام کی قدر بتاتے ہیں۔ نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، قرآن پڑھنے پر یہ ملے گا، ذکر کرنے پر یہ ملے گا، اور حج کرنے پر یہ ملے گا، ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں، لیکن کوئی اس کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، کوئی اس کو عظمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، جس کی وجہ سے انسان آج گرتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے قدر کی، جنہوں نے احترام کیا، جنہوں نے اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کی، دنیا میں بھی اللہ نے بھی ان کی قدر کی، ایسی قدر کی کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے چاہتے ہیں کہ اللہ کی پوری رحمت میری طرف ہی متوجہ ہو، ہم 4 رکعت نماز پڑھ کے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پوری نصرت، پوری مدد میری طرف متوجہ ہو۔ دنیا میں ایسے لوگ گزر گئے میرے دوستو، نہ رات کو سویا کرتے تھے، نہ دن میں کھایا کرتے تھے، بلکہ صرف اللہ اللہ کہتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے کیسے واقعات لکھے ہیں۔ ایک بزرگ ستو پھانک رہے ہیں، کیا پھانک رہے ہیں؟ ستو پھانک رہے ہیں، اور ایک گلاس میں پانی رکھے ہوئے ہیں، اور ستو کھاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیا اس سے پیٹ بھر جائے گا؟ وہ کہنے لگے روٹی کے چبانے پر مجھے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے میں محروم ہو جاتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ کا نام لینے سے میں محروم ہو جاتا ہوں، اس لیے ستو پھانک رہا ہوں۔ وہ نوبت تو ہماری نہیں ہے۔ ہم اللہ کے احکام کو بجا لا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا، رسول اللہ پر احسان کر دیا، نبی پر احسان کر دیا، دین پر احسان کر دیا، علماء پر احسان کر دیا، دین کی خدمت کرنے والوں پر احسان کر دیا۔ تھوڑے چیز کرنے پر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نہ ہمارے تہجد کے محتاج، نہ ہمارے ذکر کے محتاج، نہ ہمارے نماز کے محتاج، ہمارے کسی چیز کے محتاج نہیں۔ یہ سارے اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد تھا، 500 سال اس نے عبادت کی، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، کتنے سال؟ 500 سال عبادت کی، اور وہ عبادت کرتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ میں جنگل و بیابان میں رہوں گا، بس میں تیری عبادت کروں گا۔ تو پہاڑ کی چوٹی پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، ایک درخت انار کا، ایک درخت انگور کا، اس درخت سے پھل اگتے، ان پھل کو کھا لیتا۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے پاس ایک چشمہ اللہ نے پانی پینے کا جاری کیا، اور ٹھنڈا پانی اور یہ پھل پھول کھا لیتا، عبادت کرتا۔ اور جب موت کا وقت آیا
تو اس نے کہا اے اللہ میری موت اور میری روح اس وقت نکال جب میں سجدے کی حالت میں. تو چنانچہ اللہ نے اس کی اس خواہش کی بنیاد پر سجدے کی حالت میں اس کی روح نکالی گئی. جب روح لے کر فرشتے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا ہمارے فضل سے، ہمارے کرم سے، ہماری مہربانی سے اس روح کو جنت میں لے جاؤ. اس روح کو کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ. تو وہ روح کہنے لگی کہ اے پروردگار میرے 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ اب بھی میں آپ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہوں، میں اپنی عبادت کے بل بوتے پہ نہیں جا رہا ہوں. جبکہ پلک جھپکنے کے برابر بھی میں نے نافرمانی نہیں کی اور میں نے ایک وقت بھی عبادت نہیں چھوڑی. 500 سال تک میں نے عبادت کی ہے. آج میری عبادت کے نتیجے میں اس کے ذریعے میں اس کے سبب اور اس کے وسیلے سے جنت میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کے فضل سے جا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا اس کو جہنم سے 500 میل کے فاصلے سے خالی گزاریے، جہنم کے قریب بھی مت لے جائے. اس کو کہا کیا کرے؟ جہنم کے بالکل 500 میل کے فاصلے کے پاس سے اس کو وہاں سے گزاریے. چنانچہ فرشتوں نے اس کو جہنم کے 500 سال کی مسافت کی دوری سے اس کو گزارا. تو وہ پیاس پیاس کہہ کر چیخنے لگا، چلانے لگا، تڑپنے لگا، پانی چاہیے، پانی چاہیے. پھر اس کے بعد غیب سے پانی پہنچایا گیا اور کہا گیا اس سے یہ 1 گلاس پانی آپ کو اسی وقت ملے گا جو آپ کی 500 سال کی عبادت حوالے کر دیں. جو 500 سال کی عبادت آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم تمہیں پانی کا 1 گلاس دیں گے. بتاؤ میرے دوستو، ہماری عبادت پر جو ہم اکڑتے ہیں، ہماری اپنی اس تسبیح پر اکڑتے ہیں، چھوٹی موٹی مسجد کی ادھر کی کاڑی ادھر، ادھر کی کاڑی ادھر، اس پر بھی فخر، بٹن دبا دیا اس پر بھی فخر. عجیب ہے معاملہ. ارے عاجزی، انکساری، تواضع، اخلاق نام کی کوئی کیفیت ہی نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک یہ چیز کام نہیں آتی میرے دوستو. اللہ عاجزی کو پسند کرتے ہیں. آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے میں یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. آپ نہ ہوتے تو نہ میں ہوتا، نہ تم ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں کھانا کھاؤں تو غلام کی طرح کھاؤں، میں پانی پیوں تو غلام کی طرح پیوں. آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں. آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ پیٹ کاٹے تو الف نکلتا، نہ زبان کاٹے تو نہ سورہ نکلتا، اور نہ مال ہے نہ دولت ہے. مال دولت بھی نہیں میرے دوست. پہلے کے لوگ جو مال اشرفیاں بڑے بڑے، ہمیں ایک چھوٹا ٹکڑا کمرہ بنا لیے تو فخر کر لیتے. چھوٹا کمرہ، 4 لائٹ لگا لیے. ایسے نہیں میرے دوستو. محلات زمینوں میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی. ادھر گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ادھر اونٹ بندھے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی فخر نہیں کرتے تھے لوگ، اکڑتے نہیں تھے. آج ایک لقمہ اگر ہم کسی کو کھلا دیے تو ہم کیا ہے 30 مال خان بن جاتے ہیں. بولنا پڑتا ہے میرے دوستو ہاں، تاکہ جھکنا سیکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو 500 سال کا عابد عبادت گزار
پانی پانی ترس رہا ہے تو اس سے کہا گیا کہ یہ پوری عبادت ایک جگہ تم دے دو، ہم ایک گلاس پانی دے دیں گے۔ چنانچہ جہنم کی گرمی کی شدت اور اس کی وجہ سے وہ کہنے لگا کہ میں 500 سال کی عبادت دینے کے لیے تیار، مجھے پانی چاہیے۔ چنانچہ وہ پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھی میرے دوستو، کہنے لگا اور پانی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا، آواز آئی غیب سے، اب تو تمہارے پاس کچھ عمل نہیں ہے، اب یہ پانی کہاں سے دیں گے ہم، کس بنیاد پر دیں؟ تمہارے اعمال تو ختم ہو گئے، لیکن ہماری نعمتوں کا اب سوال ہے تم سے۔ ہم نے 500 سال بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ ہلائے، پاؤں ہلائے، کچھ ہلائے تمہیں کھلایا پلایا، درخت تمہارے لیے لگوایا گیا، انار کا درخت، انگور کا درخت، پانی کا چشمہ۔ اب اس چشمے کا ایک ایک بوند کا حساب دے، اب اس انگور کے درخت کے ایک ایک پھل کا حساب دے، اس انار کے درخت کے ایک ایک پھل کا حساب دے، اب تو تمہارے پاس اعمال ہی نہیں رہے۔ تو اس وقت میں وہ کہنے لگا کہ اے رب، آپ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں، آپ کے فضل کے محتاج۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ رب العزت قدر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، احترام کرنے والوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں سرخرو ہوئے، بلند ہوئے، وہ ماں کی دعاؤں کی بدولت، ماں کی قدردانی کی بدولت، اپنے اساتذہ کی قدردانی کی بدولت، اپنے بڑوں اور ان کا احترام کرنے کی بدولت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اس کی دین کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے طریقوں کی قدردانی، اس پر عمل آوری کی بنیاد پر اللہ نے مقام دیا ہے، مقام بنایا ہے۔ آج ہم ناقدری کرتے ہیں میرے دوستوں۔ یہی جو بہلول دانا جن کا میں نے واقعہ سنایا، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی آیا بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے آ کر کہنے لگا کہ حضرت، میں کاروبار کرتا ہوں لیکن میرا کاروبار نہیں چلتا۔ جیسے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، آپ فلاں کیجئے، بڑی محبت سے، بڑی قدردانی سے آتا ہے۔ تو ایسے ہی قدردانی احترام سے آیا، کہنے لگا کہ حضرت، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے یا کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ میری دنیا کے جتنے مسائل وہ حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تم اس شہر کے باشندے ہو؟ ہاں، میں اسی شہر کا باشندہ ہوں، اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کپڑوں کا۔ ایسا کیجئے، شہر میں جتنے کالے کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے آپ خرید لیں۔ چنانچہ حضرت کی بول کی بنیاد پر اس آدمی نے جتنے کالے کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے خرید لیے۔ 2 دن کے بعد شہر کے ایک بہت بڑے امیر کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے امیر کا انتقال۔ اب جب امیر کا انتقال ہو گیا تو شہر والوں کے اوپر یہ حکم لگایا گیا کہ اس امیر کے انتقال کی وجہ سے پورے شہر میں سوگ منایا جائے۔ اب سوگ مناتے ہیں تو کالا کپڑا پہن کر مناتے ہیں، تو چنانچہ سب لوگ فلاں دکان کو گئے، فلاں دکان کو گئے، کہاں بھی کالا کپڑا نہیں، اگر ہے تو اسی آدمی کے پاس ہے۔ تو سارے لوگ آ کر اس کے پاس سے کپڑا خریدنے لگے، راتوں رات امیر ہو گئے۔ راتوں رات کیا ہو گیا؟ ایسا امیر ہو گیا، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت بہلول رحمہ اللہ ایسے ہی راستے سے گزر رہے تھے، تو یہ آدمی
पहले मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से आकर हजरत से दरख्वास्त की थी या कदरदानी की थी कि मैं फला हूँ, ऐसी हालत में हूँ, आप मेरे लिए कोई हल बताइए। अब ये अमीर हो चुका है, बड़े बड़े जानवर खरीद लिया, महल खरीद लिया, बहुत बड़ा शहर का अमीर बन गया, घोड़े पर सवार होते हुए आ रहा। बहलुल दाना रास्ते से गुजर रहे हैं, अब पुकार रहा है, ए बड़े आदमी, ओ बड़े आदमी, जैसे हमारे को पीछे से पुकार, ए मौलवी साहब, ए हाफिज साहब। कदर नहीं मेरे दोस्तों। मसला भी अगर पूछना है, हम अगर रास्ते से गुजर रहे, पेशाब खाने से निकलता है, निकल के आपको देखते एक मसला याद आया, बोलिए हजरत ये मसला क्या? मसले की कदर इन पेशाब खाने से निकलना, हमें इसको मसला बताना, दीन की कदर मेरे दोस्त। रास्ते में गुजर रहे हैं, मौलवी साहब आप नजर आए, एक मसला, एक डाउट आया, आप उसको आउट कर दो। कोई डॉक्टर रास्ते से गुजरता है, आप जाकर उससे, मुझे फला बीमारी है, आप जरा दवा बताइए, बताएगा? कोई वकील गुजर रहा है, मेरे फला मसला है, मेरे घर का, मेरे जमीन का, आप बड़े वकील नजर आ रहे हैं, आप बताइए। दुनिया की कदर, जाकर उसके ऑफिस को जाते हैं, उसका टाइम देखते हैं, और वो वक्त पर अगर उससे पहले जाए तो आपको धुतकार देता है, डॉक्टर करीब करता है, वकील करीब करता है। दीन का मसला हो, मौलवी साहब रास्ते में नहीं बताए, बड़े इसमें आ गए हो, कल तक साइकिल पे चलते थे, आज गाड़ी पे चल रहे, इस वजह से उनको कोई नजर नहीं आता, ऐसी बातें करते हैं। ये दीन की कदर है मेरे दोस्तों। इसी वजह से मुसलमान गिरता जा रहा है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की मदद अल्लाह तबारक व तआला उम्मत से खींच रहे हैं, छीन रहे हैं। कदर करो मेरे दोस्तों, वक्त है, अगर जब वक्त गुजर जाए, जब कदर करना चाहें तो उस वक्त की कदर का कोई एतबार नहीं रहता, उस वक्त के एहतराम का कोई एतबार नहीं होता। तो बहलुल दाना के पास वो आदमी आया, कैसे आया? घोड़े पर आ गया। ओ मौलवी साहब, अब हजरत पलट कर भी नहीं देखे। हमारे अकाबिरीन उलमा फरमाते हैं, कोई आदमी पीछे से पुकारे तो उसका जवाब पीछे से ना दो, सामने आए। कल तक फोन पे एक हजरत को फोन किया, फोन, हाँ बोलो जी, बोलो साहब। कल तक मौलाना बोलते थे, आज बोलो साहब। क्यों? मर्तबा बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई। जो जिस हालत में है उसी हालत में अल्लाह एक ही हालत को पसंद करते हैं। शुरू में जैसे हैं आखिर तक वैसे ही रहना मेरे दोस्तों, बदलना नहीं। पैसा आए बदल गए, मर्तबा आए बदल गए, इज्जत आई बदल गई, ये अल्लाह को नापसंद है। एक ही हालत, कुछ भी आ जाए। तो हजरत कहने लगा, हजरत आप बताइए, दुआ कीजिए, अब मैं क्या करूं? पहले आपने हल बताया था कि कपड़ा खरीद लो, अब मैं क्या करूं? तो हजरत ने कहा कि शहर में तरबूज के अय्याम हैं, तो चुनाचे पूरा तरबूज तुम खरीद लो। चुनाचे जहां जहां बाजार में तरबूज थे वो पूरा खरीद लिया। ऐसा कि इसलिए कि पहली बात पे यकीन आ गया था और उस यकीन का फायदा भी हुआ था। अब तो बिल्कुल पक्का यकीन आ गया। अब यकीन आने पर अपना जितना पैसा था वो सारा का सारा लगा दिया, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, पूरा तरबूज खरीद लिया। मंडी भर के तरबूज पड़ी हुई है। चंद दिनों के बाद कोई भी खरीदने नहीं आया मेरे दोस्तों, सारा का सारा सड़ गया। फिर रोड पे आ गया। लोग ऐसे ही करते हैं मेरे दोस्तों कि पहले दुआओं की दरखास्त करते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। जब दुआ करके अच्छे हो जाते हैं, सलाम भी नहीं करते मेरे दोस्तों, पूछ कर भी नहीं देखते।
اس کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا منظر کشی کی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. اللہ نے کہا جب انسان کو تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی فلاں کی طرف سے پریشانی، کبھی آفس کی پریشانی، یہ ساری آتی ہیں، تو اس وقت میں بندہ مجھے پکارتا ہے. دعا ربا قاعدن، بیٹھے ہوئے بھی اللہ اللہ، لیٹے ہوئے بھی اللہ اللہ، سوتے ہوئے بھی اللہ اللہ، چلتے ہوئے بھی اللہ اللہ. اللہ تو بڑے رحیم ہیں، 70 ماہ سے زیادہ رحم کرنے والی ذات. بندے کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کی توجہ اس بندے کی طرف ہوتی. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن. اللہ کہتا ہے اس کی جو جس حالت میں ہے اس کی اس حالت کو ہم دور کر دیتے ہیں، تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، سارے حالتیں درست کر دیتے ہیں. تو بندہ ایسے گزر جاتا ہے اللہ پر سے کہ اس نے اللہ کو بیماری کے پریشانی کی حالت میں پکارا ہی نہیں، ایسے ہو جاتا، یاد ہی نہیں کیا، پکارا ہی نہیں. یہ کتنی ناقدری کی بات ہے، یہ کتنی ناشکری کی بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہے. جس رب کو بیماری کی حالت میں بار بار پکار رہے تھے، بار بار اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، جب اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا اور ہماری تکلیف کو دور کر دیا، ہم مسجد کو بھول گئے، ہم قرآن کو بھول گئے، ہم ذکر کو بھول گئے، ہم تلاوت کو بھول گئے، ہم صدقہ خیرات کو بھول گئے، ساری چیزوں کو بھول گئے. کیوں؟ ہم اچھے ہو گئے. اب ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ مسجد کی، نہ نماز کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ صدقے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم اچھے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہونا میرے دوستو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے محتاج نہیں ہیں، یاد رکھو، اللہ کبھی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. جس راستے سے میں تمہیں دیا ہوں اسی راستے سے میں چھین لیتا ہوں. ایسا ہی ہوا. بہلول دانا نے جب اس آدمی کو اس طرح کا مشورہ دیا، کنگال ہو گیا، روڈ پر آ گیا، دوبارہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت کیا بات ہے، پہلے تو آپ نے مجھے امیر بنایا، آپ مجھے راستے پر لا دیے. تو حضرت نے کہا یہ تیرے رویے کا اثر ہے. جو جس طرح رویہ کرتا ہے، جس طرح سلوک کرتا ہے، جس طرح سلوک برتاؤ کرتا ہے، اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے دوستو. اسی لیے ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے. کبھی کبھی ہماری بدسلوکی، ہماری بے احترامی، ہماری ناقدری ہمیں کنگال بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں ہم شکر گزار بنے میرے دوستو. اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں کو چھین لیں گے. نعمتوں کی قدردانی کرو. چھوٹی نعمت ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کرو، بڑی نعمت ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرو. دین کی قدر کرو، احترام کرو، علماء کی قدر کرو، احترام کرو، مسجد کا ادب اور احترام کرو. اسی سے اللہ تبارک و تعالی راستے دینے کے کھولتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.